پچھلے 24 گھنٹوں میں دنیا میں بہت کچھ ہو گیا اور پھر کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ایک ڈرامہ تھا جو کہ دنیا کے سٹیج پہ رچایا گیا اور لوگوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے کیا تھا. بہرحال ہوا یہ کہ جس کہ اسرائیل اور ایران کی آپس میں جنگ ہو رہی تھی. اسرائیل چاہتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں کودے اور اس کی مدد کرے. امریکہ نے ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کا حامی ہے، تو انہوں نے جا کے ایران کے جوہری جو ان کے بنانے کی جگہ تھی، فیسلٹیز تھیں، نیوکلیئر فیسلٹیز، اس پہ جا کے حملہ کیا اور کہا کہ جی ہم نے اس کو تہس نہس کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ ایران نے اس کا جواب تو دینا تھا. وہ جواب اس نے اس طرح سے دیا کہ اس نے قطر میں جو امریکہ کے اڈے ہیں ان پہ اس نے میزائل پھینکے، لیکن صرف 10 میزائل پھینکے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں. تو اس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اور پھر اس کے جواب میں قطر نے کہا کہ ہم بھی ریٹیلیٹ کریں گے. تو اب دنیا میں ایک افراتفری مچ گئی. ایئر سپیس بند ہو گئی مڈل ایسٹ کی. تمام جو ممالک ہیں انہوں نے اپنے جو ان کی فضا ہے وہاں سے ہوائی جہازوں کا داخلہ اور جانا آنا منع کر دیا. اس سے دنیا کی پوری جو ایئر لائن انڈسٹری تھی، جو ٹریول انڈسٹری تھی، اس میں ایک کھلبلی مچ گئی، تھلتلی مچ گئی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ڈالرز میں جو نقصان تھا وہ پریڈکٹ ہونے لگا. ظاہر ہے اتنی بڑی انڈسٹری کو نقصان پہنچے گا تو یہی ہوگا. اور پھر کیا ہوا کہ اچانک ہم نے سنا کہ قطر نے تمام فریقین کو کہا ہے کہ آپ آئیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں اور ہم سب مل کے اس مسئلے کو حل کریں اور سیز فائر کریں. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد صدر ٹرمپ کا ایک ٹویٹ آیا کہ جی میں سب کو مبارکباد ہو، اور انہوں نے قطر کے جو امیر ہیں ان کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی وجہ سے یہ ممکن ہوا. اور سب فریقین کو انہوں نے ان کو داد دی کہ انہوں نے بہت ہی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور حضور اندیشی کا مظاہرہ کیا. اور دنیا جو ہے وہ ایک تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی تھی، وہاں سے وہ بچ کے نکل آئی واپس. اب یہ پری پلان تھا، یہ سب کو پتا تھا، یا کم از کم امریکہ کو پتا تھا کہ یہ ہوگا. یہ ایسا تو نہیں تھا نا کہ اچانک سے یہ سارا کچھ ہوا، کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوگی، کوئی اسٹریٹجی ہوگی. اس میں جو ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی اس میں دونوں فریقوں کو اب جو اسرائیل ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس نے غزہ پہ بہت 2 سال سے تقریباً بمباری شروع کی ہوئی ہے. اس کو ابھی تک یہ جنگ کا مزہ نہیں اس نے چکھا تھا. تو جب امریکہ نے اسرائیل پہ بمباری شروع کی تو وہاں پہ بھی تباہی ہوئی، تو ان کو بھی پتہ چلا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے اور جنگ کے تباہ کن اثرات کیا ہوتے ہیں. تو شاید ایک یہ بھی محرک تھا کہ اب وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، ان کو شاید اس کا اندازہ ہو گیا. تو وہ بھی شاید اس سے نکلنا چاہ رہے تھے. ایران کو پتا ہے کہ وہ امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ بھی اپنا کیا فیس سیونگ ڈھونڈ رہا تھا. تو اس طرح سے ان سب کو ایک موقع مل گیا کہ یہ فیس سیونگ کر کے اور نکل جائیں اس سے اور یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے. صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس میں سے وہ کہتے ہیں نا ود فلائنگ کلرز وہ نکلے، اور انہوں نے کہا کہ جو ان کا پیس میکنگ رول ہے، ڈیل میکنگ رول ہے، وہ اس سے اسٹرینتھن ہوا. اور وہ ابھی تو وہ نوبیل پیس پرائز کے بھی امیدوار ہیں. تو اس طرح سے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ رفع دفع ہوا ٹیمپریری طور پہ. ظاہر ہے یہ حتمی حل تو نہیں ہے اس مسئلے کا. اب بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ہارا کون اس پورے ڈرامے میں، یہ جو چل رہا تھا پچھلے کئی روز سے، ہفتے سے یا زیادہ اس سے. اصل میں ہار تو غزہ کے لوگوں کی ہوئی نا، جو پچھلے 2 سال سے اسرائیل کی بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں، جہاں پہ کہ 50 سے 60 ہزار یا شاید زیادہ لوگ مر چکے ہیں، اس سے زیادہ نقل مکانی کر چکے ہیں. وہاں پہ کوئی تمیز نہیں ہے کہ بمباری جو ہے وہ اسکول پہ ہو رہی ہے یا ہسپتال پہ ہو رہی ہے. اور اب تو ظلم یہ ہے کہ جہاں پہ انہوں نے خوراک تقسیم کرنے کے جو اڈے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں اپنا آٹا لینے کے لیے، روٹی لینے کے لیے، جو بھی وہاں پہ مل رہا ہوتا ہے، تو ان کو چن چن کے وہاں پہ ان پہ اٹیک کیا جاتا ہے اور ان کو مارا جاتا ہے. اس کا تو اس پوری جو ڈیل ہے اس میں اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے نا. مطلب غزہ کا تو معاملہ ایسا ہے کہ وہ جو کچھ ان پہ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. مطلب نہ اسرائیل کو کہا گیا کہ وہ بند کرے، نہ ایران کو کہا گیا کہ اس پہ کوئی آواز اٹھائے، اور نہ ہی کسی اور ملک کو جو ہے وہ نہ مطلب ظاہر ہے کہ امریکہ کو بھی غزہ کے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ تو ویٹو کرتا چلا آ رہا ہے سیکیورٹی کونسل کی بھی جو قراردادیں ہیں غزہ کے لوگوں کے حق میں. اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے اور سبق یہ ملتا ہے
کہ اس نظام میں جو بھی کمزور ہے اس کا یہی حشر ہوگا. جب آپ کے پاس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے، جب آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو یہ جو نظام ہے جس کو ہم سرمایہ داری نظام کہتے ہیں، جو کہ لوٹ کھسوٹ کا نظام ہے، جو کہ طاقتور کے غلبے کا نظام ہے، اس میں غزہ کی طرح جو علاقے ہوتے ہیں یا غزہ میں رہنے والوں کی طرح جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوگا اگر یہ نظام بدلا نہ گیا. تو اس پورے معاملے میں جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس میں یہ بھی ذکر آ رہا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ ایران کی رجیم چینج چاہتے ہیں. مطلب وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اس کو بدل کے اس کی جگہ ایک نئی حکومت قائم کی جائے، اور اس میں رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کا بھی ذکر آ رہا تھا. اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ امریکہ کی پلاننگ بہت ڈیپ ہوتی ہے، بہت سوچی سمجھی ہوتی ہے، اور وہ چند دن کی، چند ہفتوں کی، چند سالوں کی پلاننگ نہیں کرتے، وہ دہائیوں کی پلاننگ کرتے ہیں. مطلب ان کے پاس اگلے 25 سال کا، 50 سال کا ایک ان کے سامنے ایک منظر ہوتا ہے، اور وہ مختلف آپشنز اس میں دیکھ کے پھر وہ پلان کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں یہ ہو گیا تو ان کی اسٹریٹجی یہ ہو گئی، اور اگر وہ اسٹریٹجی فیل ہوئی تو پھر اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی. تو وہ اس میں ماہر ہیں، اور اکثر ہم نے یہی دیکھا ہے دنیا میں کہ جب امریکہ کسی چیز کو پلان کر لیتا ہے اور اپنی اسٹریٹجی بنا لیتا ہے اور اس پہ قائم رہتا ہے تو وہ اکثر کامیاب بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پوری ایک تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کس موقع پہ کیا ایکشن لینا ہے. امریکہ جو بھی کرتا ہے وہ اسپر آف دا مومنٹ پہ نہیں کرتا. وہ صدر ٹرمپ نے جو بھی بیانات دیے ہیں وہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے نہیں دیے. تو ہمیں اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے. اس وقت دنیا ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے جہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو رہی ہے، ٹاپسی ٹربی ہے، کسی چیز کو ثبات نہیں ہے، کوئی سسٹم، کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس سے جو چینجز آ رہی ہیں اس سے وہ مبرہ نہیں ہے. اس لیے مستقبل کو پریڈکٹ کرنا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ حالات کیا ہیں، اس نظام کو سٹیبل کرنے والی قوتیں کتنی طاقتور ہیں، اس نظام کو بدلنے والی قوتیں کتنی طاقتور ہیں یا کتنی طاقتور وہ بنتی ہیں مستقبل میں. تو یہ تو ہم نہیں پریڈکٹ کر سکتے، لیکن ہم یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اس دنیا میں امن قائم کرنا ہے، اگر ہم نے اس دنیا میں لوگوں کو خوشحال دیکھنا ہے، اگر ہم اس دنیا کے ہر فرد کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حق ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات پوری ہوں، اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے، اور اس کو بھی امن سے رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی طاقتور امیر ملک کے لوگوں کو. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ نظام نہ بدلا گیا تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ صرف ایک خواب ہے جو کچھ لوگ دیکھتے ہیں. تو اگر ہم نے اس دنیا کو ہر انسان کے رہنے کے لیے ایک ایسی جگہ بنانا ہے جہاں پہ کہ وہ آگے بڑھ سکے، وہ ترقی کر سکے، اس کے پاس مواقع ہوں، اس کے پاس راستے کھلے ہوں اس کے سامنے، اور وہ اپنی جتنی بھی صلاحیت ہے اس کے ذریعے وہ کنٹریبیوٹ کر کے اس دنیا کو مزید ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جائے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک ہم ایسا نظام قائم نہیں کریں گے، یہ جنگیں بھی ختم نہیں ہو سکتی. اور آج اگر غزہ ہے تو کل کوئی دوسرا علاقہ بھی ہو سکتا ہے. ہم صرف مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ افریقہ میں کتنی جگہ ایسا ہو چکا ہے، لاطینی امریکہ میں ہو چکا ہے. تو ہمیں اس پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان پہ نظر رکھنی ہے، تبھی ہم اس پورے نظام کو سمجھ بھی سکتے ہیں.